ویلکم بیک فرام زیرک ناظرین، بات کر رہے ہیں لور چیمبر آف کامرس کے الیکشنز کے حوالے سے۔ عرفان کیسر شیخ صاحب یہاں پر امیدوار ہیں پیا فاؤنڈر الائنس کے ایسوسیٹ کلاس کے لیے، اور متوقع صدر بھی ہیں، ستمبر کے بعد یہی پریزیڈنٹ ہوں گے لور چیمبر کے۔ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں شیخ فاروق افتخار صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ بھی پیا فاؤنڈر الائنس کے کارپوریٹ کلاس کے لیے امیدوار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ سے ڈسکشن بھی جاری ہے۔ لیکن پیا فاؤنڈر الائنس کے حوالے سے جو کچھ شکایات بھی سن لی جائیں، کچھ مخالفین بھی، اگرچہ آپ آپس میں مل کے آپ نے اپنے بالکل مخالفین کو بالکل ہی دبا دیا ہوا ہے، کلین سویپ کیا ہوا ہے، اب چیمبر پہ آپ کا پورے کا پورا قبضہ ہے، ہولڈ ہے، ان کی بھی سن لیتے ہیں جو بیچارے کہ کوئی سن ہی نہیں رہا۔ راج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس شکر ہے اللہ کا۔ راج صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں عرفان کیسر شیخ صاحب، فاروق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کا تو خیال یہی ہے کہ ہیٹرک کی ہیٹرک ہو جائے گی، 9ویں سال بھی بھرپور طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم ولی صاحب، آپ کا اور آپ کے ادارے سٹی 42 کا میں اپنی طرف سے اور آزاد گروپ سے وابستہ جتنی بھی ہمارے عام ٹریڈرز ہیں، جو چھوٹے صنعت کار ہیں، ان کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رہی بات پیا فاؤنڈر الائنس کی، تو یہ لوگ انہی گورکھ دھندوں سے، انہی چکنی چپڑی باتوں سے یہ تاجر برادری کو بیوقوف بناتے ہیں، اور یہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ہم کلین سویپ کرتے ہیں، کلین سویپ کر جائیں گے۔ چیمبر کے اقتدار کو انہوں نے ایک میوزک چیئر کا کھیل بنایا ہوا ہے۔ میرے علاوہ بے شمار ایسے تاجر ہیں جن کے اندر فرسٹریشن پائی جاتی ہے، جن کو ان سے شکایت ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اداروں سے بنتا ہے، جتنے ادارے مضبوط ہوں گے اتنا ہی وہ ملک مضبوط ہوگا۔ اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لاہور چیمبر بھی اسی ملک کا، اسی پاکستان کا ایک ادارہ ہے، مگر اس پاکستان کے بہترین ادارے کو، جو کسی زمانے میں لاہور پورے پاکستان کا پریمیئر چیمبر تھا، اس چیمبر کو ان لوگوں نے، اس الائنس نے، اس ملی بھگت نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ دیکھیں ابھی تک آپ کی باتیں سارے جتنے نا گورکھ دھندا، چکنی چپڑی باتیں تباہ کر دیا، کوئی مثال، کوئی چیز ٹھوس بات، ایسا کوئی ٹھوس بات؟ جی میں ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ چیمبر کے اندر کوئی بھی پچھلے کئی سالوں سے کوئی بھی ایسا گروپ نہیں تھا جو ان کی سیاہکاریاں ہیں یا جو ان کے جو کرتوت ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے۔ ہم نے ایک سٹیپ لیا، ہم نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا، ہمارے پاس بہت تھوڑے ووٹ تھے، ہم آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے اس اسٹرینتھ میں جا رہے ہیں کہ ہم ایک دن ان کو چیمبر سے ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ باقی رہی بات چیمبر کی کہ یہ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں، الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے آج تک ٹریڈرز کی بات نہیں کی، کسی صنعت کار کی بات نہیں کی، یہ اپنے مسائل لے کر گورنمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے گزشتہ سال میں لاہور چیمبر نے بزنس ویک کروایا۔ اس بزنس ویک کے اندر آپ یقین کریں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا کہ آپ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو لے کر چلیں، آزاد گروپ آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جب وہ بزنس ویک شروع ہوا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک ہی پنجاب کی سیاسی شخصیت کو راضی کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اسی سیاسی سلوگن کے ساتھ سڑکوں پر بینر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑی ناراضگی ہے، وہ کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں، گورکھ دھندے، سیاہ کچھ اعمال وغیرہ بھی، اس قسم کی باتیں، یہ سارا کچھ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے تو جی میں عرض کرتا چلوں، راجہ حسن اختر صاحب بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ایک بات کروں کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ جب سے آزاد گروپ نے پارٹیسپیشن شروع کیا لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن، بیکاز دیکھیں جب بھی کمپٹیشن ہوتا ہے نا وہ بڑا ہیلدی ہے، اور میں اس کو بہت خوش آئند میں نے جو ہے قرار دیتا ہوں، اور میری خوشی ہے کہ وہ آئندہ بھی آئیں۔ اور ظاہری بات دیکھیں یہ الیکشن ہے، اس کو چناؤ ہے، یہ عوام کی رائے سے، عوام کے ووٹوں سے ہم نے انشاءاللہ جیت کے آنا ہے۔ ہمارے ٹریڈرز کا، اگر ہمارے صنعت کاروں کا، ہمارے انڈسٹریز کو کوئی فائدہ ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ بالکل، میں کہہ رہا ہوں چین کے دورے کے لیے اگر آپ 30 ہزار روپیہ لیتے ہیں، کوئی 10 ہزار روپیہ لے لیتا ہے تو وہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے نا۔ میں نے عرض کیا مجھے دل کی گہرائیوں سے خوشی ہے کہ انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا اور الیکشن میں آ رہے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو ضرور یہ مشورہ دوں گا، دیکھیں یہ ساری باتیں الیکشن سے 15 دن پہلے ہو جاتی ہیں یا آ جاتے ہیں،
کاغذات ڈالتے ہیں اس کا پورا سال سو جاتے ہیں. انہیں چاہیے, میری ان کو ایک ریکویسٹ ہے, میں ان کو تجویز دے رہا ہوں کہ پورا سال یہ لائزن میں رہیں اپنا جو اپنے ووٹرز کے ساتھ, چھوٹے بڑے سب سارے ہمارے تاجر. اگر آپ پریزیڈنٹ بنے پورا سال آپ کو مصیبت ڈالے رکھیں, میں ویلکم کروں گا. میں جواب دے کہ ابھی سے آج سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں. اچھا, ان یور فورم آئی ایم گوئنگ ٹو اناؤنس کہ میں, اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ اتنے فورمز کرتے ہیں اور آپ, میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہے سرکار راجہ صاحب کہ یہ آزاد گروپ ایک آ رہا ہے اور یہ ایک ہیلدی سائن ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی تجویز دوں گا کہ پلیز اب پورا سال جو ان کے دکھ درد ہیں, جو مسئلے مسائل ہیں, ان کو آپ اجاگر کریں, اس میں آپ ان کو پورا سال ہائی لائٹ کریں, اجاگر کریں. کوئی الیکشن سے پہلے دیکھیں عوام اتنی, آپ کو پتا ہے نا, کوئی بیوقوف نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے الیکشن سے 10 دن پہلے کون سا نیا گروپ آ جاتا ہے اور وہ کیسی باتیں کرتا ہے. جب بہرحال اس کو ایک سائڈ پہ کریں. اب جو بات ہو رہی تھی آپ کا شروع کا پوائنٹ, کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر نے, اور میں نے ہر کسی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ 101% ہم نے کوئی مسائل ختم کر دیے ہیں, اور میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز پہ سوشل, جیسے میں نے آپ کو کہا, ہم نے کام کیے. 1.5 کروڑ روپے ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ کو دیے. ہم نے مارک اپ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, جس طرح انہوں نے لاہور شاپنگ فیسٹیول کا ذکر کیا. ہم نے پورا 8 دن کا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری ایک فیسٹیول کرایا, اس میں ڈفرینٹ قسم کی ہم نے پارٹیسپیشنز کی. اس میں ہم نے جو ہے کوشش کی کہ پورے لاہور کی جو بزنس کمیٹی ہے اور جو مینوفیکچررز ہیں, اور ہم نے باہر سے بھی لوگوں کو بلایا شخصیت سے رابطے بڑھانے کے لیے. اس کے لیے وہ دیکھیں ان کی ایک اپنی رائے, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا, ایک ذاتی رائے ہے. لیکن دوسری طرف جو مختلف جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ چین کے دورے کے حوالے سے کیا تھا کہ ایک تنظیم جو ہے 10,000 روپے لے کے کروا رہی ہے, آپ لوگ 30,000 روپیہ لے رہے ہیں. انڈیا امرتسر کے ویزوں کے حوالے سے بھی کافی ایشو بنا رہا کہ کچھ پیاروں کو نواز دیا گیا. ایسا تھا کچھ؟ نہیں, دیکھیں لاہور چیمبر جو ہے یہ بزنس مین کے لیے ویزا ریکمنڈیشن لیٹرز ایشو کرتی ہے, اور اس کے وجہ سے بزنس مین کو ویزا ملتا ہے. تو لاہور چیمبر کا اپنا بھی ایک ادارے کا کوئی خرچہ ہوتا ہے, وہ ان کے بھی ایک ریونیو ارننگ کے کچھ ذرائع, اس وجہ سے وہ لیتے ہیں. اور وہ پھر سوشل سیکٹر میں یہ جو پیسے آپ دیکھتے ہیں جو سوشل سروسز کے لیے, مطلب فلڈ آیا, یہ جو مکانات بنا کے دیے, وہ سارے یہی پیسے ہیں جو وہاں پہ. اچھا, عام تاجر جو ہے نا, فاروق بھائی بہت آپ سے ناراض ہے, وہ بڑا پریشان ہے, کہتے ہیں ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا. آپ نے جب امیدوار بنانے ہوتے ہیں 3-3 لاکھ روپیہ دونوں گروپ فیس رکھ لیتے ہیں, وہ لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لیتے ہیں, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا, نہ ہماری نمائندگی ہو پاتی ہے. یہ تو بڑے بڑے جو پیور فاؤنڈر الائنس ہے, یہ تو بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں, انہی کا نمائندہ ہے. چھوٹے تاجر کا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. پیسے ویسے کوئی نہیں. دیکھیں جب 3 لاکھ روپے نہیں لیتے. دیکھیں جب میں آپ کو اس کا ریشنل ہے نا, چاہے وہ 3 ہو, چاہے وہ 2 ہو, چاہے وہ 1 ہو. اچھا, الیکشن میں ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. آپ نے یہ جتنا الیکشن کا ایکسپینڈیچر ہے, یہ کوئی چیمبر تو نہیں نہ دیتا, یہ کینڈیڈیٹس آپس میں پول کرتے ہیں, اور وہ کٹھا پول کر دیتے ہیں, اور وہ ایک جگہ پہ کٹھی کر لیتے ہیں, اس میں سے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. اب وہ نیچرلی کاسٹ آف, آپ کو پتہ ہے جو ڈوئنگ بزنس ہے یا کاسٹ آف الیکشن کتنا اوپر چلا گیا ہے. اور اس تو آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے تاجر کی نمائندگی آپ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح آزاد گروپ دعویٰ کرتا ہے, جی وہ نمائندہ بن کے آ جاتے ہیں, جیسے یہاں پر کہا گیا 75% ممبرز چھوٹے تاجر ہیں چیمبر کے, اور وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, انہی کی بات کرتے ہیں, وہی ووٹ دیتے ہیں. اور یہ جو رائج صاحب ہمارے بھائی ہیں, جو سارا ہمارے پاس چیمبر میں ہر سیکٹر کی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. یہ الیکشن کے بعد ان سٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبر بنے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروائیں. کچھ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اوور لک کر جاتے ہوں, بٹ یہ وہاں پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور سارا سال لیں. یہ خالی الیکشن سے 15 دن, جس عرفان نے کہا کہ وہ آ جاتے ہیں اور بس الیکشن کا ایشو ہو گیا. لیکن بہت سارے ایشو ایسے بھی ہیں جن پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے تاجروں کو جو مسائل سامنے آتے ہیں. ایف بی آر نے کہا جی کہ شناختی کارڈ جو ہے وہ سیل کے وقت دکھانا ہوگا آپ کو. میری کئی تاجروں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار بڑی عجیب سی بات ہے, اس کا جو ہے کوئی چیمبر کی طرف سے اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیا گیا, کوئی بات ہی نہیں کی گئی. سیلز ٹیکس میں سزائیں رکھی گئی ہیں, اس پر احتجاج تو کچھ کیا گیا تھا غالباً, لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اسی طرح جب اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے تاجروں کو بلایا نہیں جاتا, کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی, اس پر میں بات کروں گا اس بریک کے بعد.